بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیئر کر لیجیے. ہمارے بڑوں دوستوں کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا انٹریکشن لوگوں کے ساتھ اس ہفتے لگتا ہے کافی کمفرٹیبل ہو جائے گا، اور آپ کی جو الجھنیں ہیں یا جہاں پہ لوگوں کے ساتھ پرابلمس تھے وہ آپ کے پرابلمس دور ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ کہیں پر ایسے جیسے الجھنیں تھیں، رکاوٹیں تھیں، کولڈ وار تھی، آپ کی بات سنی یا مانی نہیں جا رہی تھی، وہ جو آپ کے سلسلے تھے وہ اس ہفتے ون آفٹر another ٹھیک ہونے لگ جائیں گے. لوگوں کے ساتھ جو ایسے سب کچھ میسڈ اپ ہوا تھا وہ ٹھیک ہونے لگ جائے گا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آپ نے کہیں پر کوئی ایکسٹرا ہائی اسٹینڈرڈ تو نہیں بنا دیے لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ کے اندر کا پرفیکشنزم جو ہے نا وہ بہت زیادہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے، اور لوگ شاید اتنے ایکسٹرا آپ کے ہائی لیول پر پورے نہیں اتر. اس لیے لوگوں کی غلطیاں، کمیاں، محرومیاں ان کو معاف کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کی بات نہ سمجھیں. اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اس ہفتے جو ارد گرد لوگ ہیں یا جو لوگ آپ کے جن کو آپ ہدایات دے رہے ہیں یا وٹ ایور پیپل آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، آپ کی بات کو سمجھیں گے نہیں. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں ایک ہی بات میں دو باتیں کر رہی ہوں. ایک وقت تو یہ کہ الجھنیں سمجھ رہی ہیں، دوسری طرف لوگ آپ کی بات نہیں سمجھیں گے. ایک کا تعلق پچھلے دنوں سے ہے اور ایک کا تعلق پریزنٹ سے ہے، کہ پریزنٹلی اپنی گفتگو کو، اپنے لفظوں کو بالکل کلیئر آپ نے رکھنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ جلدی میں، کیونکہ اس ہفتے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہیں پر آپ کو بہت جلدی ہے، کوئی اینگزائٹی ہے، یو وانٹ ٹو ریچ سم ویئر، آپ کو کوئی اینگزائٹی آل ٹائم ہائی ہے، آپ کو لگتا ہے میری ٹرین نہ مس ہو جائے، آپ کو لگتا ہے کہ میرا جہاز نہ مس ہو جائے. یہ اس طرح کی اینگزائٹی ہے، یہ فومو جسے کہتے ہیں، فیئر آف مسنگ آؤٹ ہے، تو یہ تو نہیں مس آؤٹ ہو گیا، وہ تو نہیں مس آؤٹ ہو گیا. سو اس چیز کو آپ نے تھوڑا اپنے اندر کنٹرول رکھنا ہے، ورنہ لوگ آپ کی بات سمجھیں گے نہیں، کیونکہ تیزی میں کہیں پر کوئی ابہام یا ایمبیگوٹی آ جائے گی جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہوگا. جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے جو ایک روٹین ہے اس پر چلنے کی کوشش کرنی ہے. وہ کہتے ہیں نا جو رستہ استاد نے دیکھا ہے اسی پہ چلنے کی کوشش کرنی ہے. آپ نے اس کو نئے کوئی ڈیفائن ابھی رولز مت کریں، نہ اپنے لیے نہ لوگوں کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ کر رہے ہیں تو بڑا کیئرفلی ٹریول کیجیے گا. یہ بار بار آپ کے لیے آ رہا ہے، کچھ ہفتوں سے آ رہا ہے کہ ٹریول اینگزائٹی آپ کو ہو سکتی ہے. بی ویری کیئرفل وائل یو آر ٹریولنگ. اور دوسرا یہ کہ آپ نے جیسے ہوتا ہے کہ آپ کہیں پر گم نہ جائیں، کاغذ نہ گم جائیں، پیسے نہ گم جائیں، آپ خود نہ گم جائیں، راستہ نہ بھول جائیں. سو اس چیز پر آپ نے تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے، اور اپنے ساتھ جیسے نیویگیشن ہوتی ہے نا، اپنی نیویگیشن گوگل میپس، اب سمبولکلی باتیں ہیں نا، تو اپنی نیویگیشن کو پراپر رکھیے گا. کہیں پر آپ کی نیویگیشن غلط ہو سکتی ہے اور آپ کہیں کی بجائے کہیں پہنچ سکتے ہیں. سو اس پر آپ نے دھیان رکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے زیادہ کوشش یہ کرنی ہے کہ کیونکہ آپ کا رولر جو ہے وہ 10ویں گھر میں سن کے ساتھ کنجنکٹ بھی کر رہا ہے. سو اس کنجنکشن میں آپ کو تھوڑا سا آپ نروس بھی ہو سکتے ہیں، آپ کنفیوز بھی ہو سکتے ہیں، لہذا ایزی رہے. اور اس کے بعد دوسری اہم بات یہ ہے کہ اپنی جو آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے، مثلا جم جانا، واک کرنا، یا جو اس طرح کی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں نا، ان کو آپ نے ریسٹارٹ کرنا ہے. یا جو بھی آپ کی ہیلتھ ہے، جو بھی آپ کی سچویشن ہے، اس میں آپ کی موومنٹ بہت ضروری ہے. اس ہفتے جو بھی موومنٹ ہے آپ کی، وہ آپ کے لیے سکسیس کا بنے گی، سکسیس کی وجہ بنے گی. اس کے بعد آپ نے جو آپ کے ارد گرد آپ کے ساتھ دوست ہیں، دوستوں پر شک نہیں کرنا، کیونکہ آپ کو اس ہفتے ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کے جو قریب ترین دوست ہیں کہیں یا ان کا کوئی ہڈن ایجنڈا تو نہیں ہے آپ کے اگینسٹ. سو اس پر آپ نے تھوڑا سا، چاہے وہ آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ آپ کے باسز ہیں، چاہے وہ آپ کے کولیگز ہیں، جو قریب ترین لوگ ہیں ان پر شک کرنے سے، سسپیشن کرنے سے اپنے آپ کو بچائیے گا. اور خاص طور پہ جو کریئر کے حوالے سے فیصلے ہیں ان کو آپ نیکسٹ ویک پر 17 تک پوسٹ پون کر دیجیے. کریئر چینج کرنا ہے، جاب چینج کرنی ہے، اگر تو سڈن ہے، سڈن نہیں کرنا. پہلے سے اگر کوئی چیز چل رہی ہے تو دیٹ از اندر تھنگ. سڈن ڈیسیشنز کین برنگ پرابلم فار یو.
आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है کہ آپ کے راستے کے کانٹے خود بخود دور ہوتے چلے جائیں گے، راستے سے کانٹے دور ہوں گے، راستے آسان ہوں گے۔ نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ کہیں پر آپ کے خلاف آپ کے بہت زیادہ سازشیں ہو رہی ہیں، ان سازشوں سے کیئرفل رہیے اور لوگوں سے ڈسیو ہونے سے اپنے آپ کو بچائی۔ لو وائب کہہ رہی ہے کہ آپ کو سفر اور مسافر آپ کے لیے دونوں امپورٹنٹ ہے۔ فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ کو جو تھوڑا سا زیادہ کمپیٹیٹو ہونا ہے، تھوڑا سا زیادہ کمپٹیشن کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ آپ تیار کر رہے ہیں اپنے آپ کو ڈیلی روٹین کے حوالے سے، لیکن اپنا کوئی ٹارگیٹ رکھیے کمپیٹ کرنے کے لیے کہ میں نے یہاں سے یہاں تک پہنچنا ہے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 26۔ 26 جب بھی آتا ہے یہ اپنے ساتھ لو لے کر آتا ہے۔ اٹس اے نمبر آف لو اینڈ اٹس آل اباؤٹ لو، سیلف لو، لو آف لائف، اینی تھنگ۔ سو لو 26 از آلویز فل آف لو۔ ویک میں کوآپریشن ہے، لو ہے۔ آپ کا اس ہفتے کا لاکی چارم ہے گرین لیف، سبز پتے۔ سبز پتوں کی کوئی بیل آپ نے ارد گرد رکھ لیجیے یا فریش از موسٹ بیسٹ۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی دعا ہے، کوئی اپنے رب سے آپ نے دعا کرنی ہے تو ایک تو یہ یاد رکھنا کہ دعا کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اور دوسرا دعا میں لوگوں کو شامل کر لیا جائے تو دعا منظور ضرور ہوتی ہے، بھلے لیٹ ہی دیر سے کیوں نہ ہو۔ اب موو کرتے ہیں لیبرا کی طرف، اور ہمارے ورگو دوست یاد سے میں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کیا چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ستارے کی طرف، ورگو یعنی کہ برج سملا، زون بی کا دوسرا ستارہ، جن کا نام اردو میں پے سے، انگلش میں پی سے شروع ہوتا، اور اگر آپ کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے تو آپ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی، اپنے لیے گائیڈ لائن بالکل لے سکتے ہیں۔ تو جی ورگوز، پہلے ہم آپ کو جون کے دوسرے ہفتے میں جی آیا نو کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں فرمائیں، اور یہ جو ہم زندہ ہیں آزمائش دینے کے لیے۔ اور یہ ہفتے کی جو ڈیٹس ہیں 10 جون سے شروع ہو کے 17 جون پہ ہم اسے اینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ کے لیے جو پہلی 3 تاریخیں ہیں لیو ورگوز، 10th، 11th اور 12th جون، یہ 3 دن تھوڑے مجھے سلو اور تھوڑے فلکچویٹڈ، موڈ سوئنگس، تھوڑا بیزاریت کا فیز، تھوڑی انسرٹن سی چیزیں یہ تھوڑا سا محسوس ہوتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ ان معاملات کی نیت سے اپنا صدقہ کر دیں گے تو مجھے اللہ کے حکم سے امید ہے کہ ستارے کی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ ہارم نہیں کر سکے گی۔ تو جو ہے اپنا صدقہ کر دیجیے گا، کچھ دعا مانگ لیجیے گا۔ آپ کے ساتھ بہت کمپیٹیبل ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ لیجیے گا، تاکہ اس سے بھی جو ہے وہ آپ کو اس میں بہت فائدہ انشاءاللہ ہوگا۔ باقی 13 جون سے ٹل دی 17 جون ذاتی زندگی میں بھی ستارے کی پوزیشن پیسفل نظر آتی ہے، اور جو ہے اس میں بھی ستارے کی پوزیشن بہتر ہے۔ 15، 16، 17 میں بھی ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کی فیور میں، اللہ کرے کوئی فائنینشیل ریلیف کی خبر آپ کو ملے۔ حالانکہ ستارے نے یہاں پہ پھر سے کیوس مچا دیا ہے، اور آپ کو اب جو پھر سے محتاط ہونا ہے نا ورگوز، اپنے فائنینسز کو لے کے بہت کیئرفل ہو جانا ہے آپ لوگوں نے۔ یہ دن تو کو فیور دے رہے ہیں اس ہفتے کے 17 جون تک، اللہ کرے کہیں سے کوئی منو سلوا، کوئی اللہ تعالیٰ آپ کی ریکوری یا کسی شکل میں بھی آپ کو نوازیں۔ لیکن اس سے بعد جو ٹائم ایک شروع ہو رہا ہے اس میں آپ میرے ورگوز کو پلاننگ کرنی پڑے گی اپنا بیک لاگ رکھنے کے لیے، اپنے تاکہ آپ کو کبھی بھی کوئی سچویشن جو ہے وہ تنگ نہ کرے۔ جو آپ کا ریلیشن شپ ایریا ہے، ازدواجی زندگی، پھر جو کاروباری ریلیشنز راہ و رسم ہوتے ہیں، اس میں تو شکر ہے کہ ستارہ اپ اینڈ ڈاؤن کے ساتھ یو آر سیف۔ اس میں تو شکر اللہ کا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ کہیں بھی آپ کے لیے خرابی پیدا کر رہی ہو، تو اپ اینڈ ڈاؤن کے ساتھ یو آر سیف۔ اور فائنینشل سچویشن ہم نے آپ کو بتائی ہے۔
باقی ایک جو نئی تبدیلی بنی ہے اسی ہفتے 10 جون سے ایک ستارے نے جو جگہ بدلی ہے نا، یہ میرے سب سے زیادہ جو مجھے پریشانی ہے، میرے ورگوز اسٹوڈنٹس کو تنگ کرے گا فار اے شارٹ وائل. تو آپ لوگوں نے ابھی سے اپنی کمر کس لینی ہے اور اس کے اکسانے میں آ کے آپ نے جو ہے اپنی اسٹڈی سے غفلت نہیں برتنی. تو پہلی وارننگ تو میں نے اپنے بچوں کو دینی ہے جو پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے اس کے جو ہے نا اس وقت کشتیاں جلا دینی ہے، اپنی محنت کرنی ہے اپنی پڑھائی کو لے کے جو ہے. دوسرا، کسی پرائے پھڈے میں نہیں جانا. تیسرا، اگر کوئی پیپر ورک سبمٹ کرانا ہے کسی سرکاری دفتر میں، کسی کورٹ میں، کسی جہاں بھی ایمبیسی میں، تو اپنے ایک باری اپنی چیزوں کو گو تھرو کرنا ہے کہ کہیں کوئی غلط چیز تو سبمٹ نہیں ہوئی ہے. تو آپ نے چیزوں کو ذرا سا ایک ڈیٹیل کے ساتھ ذرا سا چیک کر لینا ہے کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی آپ لوگوں سے. باقی جو اس وقت ماشاءاللہ جو چیز میرے ورگوز کو بلیس کر رہی ہے، اللہ پاک سب کے کیریئر ہاؤسز اچھے کریں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں. تو اس وقت جو بلیسنگ دے رہی ہے وہ آپ کا ہے کیریئر ہاؤس. اور یہاں پہ پہلے میں آپ کو ستاروں کے وہ گنواؤں کب سے یہ آئے ہیں. 21 مئی سے پہلا آیا، 24 مئی سے دوسرے مبارک ستارے نے قدم رکھا، تیسرے نے 26 مئی سے قدم رکھا، چوتھے نے یہاں رکھا 4 جون سے. تو اس وقت خدا کرے کہ جو اپنا ذاتی کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کو ستارے موقع دیں، ان کو کوئی نئی اپرچونٹیز ملیں، نئے مواقع ملیں کام کرنے کے. فیم کے حالات بڑے اسٹرانگ بن سکتے ہیں ورگوز. تو اگر کوئی ایسا کام جس میں میرے ورگوز کو خواہش ہے کہ ان کو شہرت اللہ تعالیٰ دے، تو اس سے بیسٹ پوزیشن جو ہے وہ نہیں مل سکتی آپ کو جو اس وقت ستاروں کی ہوئی ہے. تو یہ ستارے اس وقت ماشاءاللہ وہاں پہ آپ کے لیے بہت بہتر ہیں. آپ کے کیریئر ہاؤس میں کسی نئے کام کی لانچنگ یا کسی نئے کام کی بسم اللہ اگر کرنی ہے تو ستارے پازیٹیو ہیں. اور جو ہے آپ کا جو کیریئر ہاؤس ہے وہ اللہ کے فضل سے جو ہے نا وہ دی بیسٹ اس وقت ہونے جا رہا ہے. تو اللہ پاک آپ کے لیے بہت آسانیاں فرمائیں اور آپ کو کیریئر میں جو ہے آسانیاں دیں. نیا لانچ کرنا ہے، پرانے کام میں کوئی مواقع آتے ہیں، مواقع گریب کرنے ہیں. بس آپ نے شہرت اللہ پاک نیک نامی سے نواز سکتے ہیں، بس آپ کو وہ موقع گریب کرنا ہے. اگر کوئی اپرچونٹی دستک دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں کہ آپ اس سے فیض یاب ہو سکیں. تو یہ ہے ماشاءاللہ جی ورگوز آپ کے ستاروں کی پوزیشن. تو اس ہفتے میں صرف 3 دن میں نے مارک کیے ہیں، 10 جون، 11 جون اینڈ 12 جون، یہ 3 تاریخیں. تو اپنے ان سوئنگس کی آپ نے ذرا سا اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین بیسٹ کمپیٹیبل آیت ہے جو کہ آپ کی مدد کر سکتی ہے اور آپ کو جو ہے وکٹم ہونے سے ان 3 دنوں میں سیڈ ہونے سے یا ان سوئنگس کا شکار ہونے سے بچا سکتی ہے. ٹریفک میں بھی محتاط رہیے گا. اور اس وقت جو ہے بس اس وقت ذرا اپنا اللہ سے برے ستاروں سے 3 دن ہے، یہ زیادہ دن نہیں ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں جی. اگلا